السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جی ناظرین، آج جو سوال ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 12 ربیع الاول والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے یا محبوب علیہ السلام نے 12 ربیع الاول والے رب العالمین کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ناظرین، خیر جو میں بتانا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے 12 ربیع الاول والے دن کیا کچھ ہوتا ہے، بلکہ 12 ربیع الاول سے پہلے ہی بدعات جاری اور ساری ہو جاتی ہیں، اور 12 ربیع الاول والے دن آپ کو پتہ ہے جشن، جلوس، ٹول ٹمکے، واجے گاجے، لڈیاں، بھنگڑے سب کچھ چلتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین، میرا جو سوال ہے، آیا کہ پوری سیاستہ کے اندر قرآن حدیث کے اندر لفظ جشن ملتے ہیں؟ پورے قرآن حدیث کے اندر لفظ جشن نہیں ملتا۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں اور پھر یہ جلوس نکالتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ دلیلیں پتہ نہیں کہاں سے نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں جلوس ہم اس لیے نکالتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے مدینہ کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جلوس کی شکل میں کی تھی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، پتہ نہیں کہاں سے یہ نکال کے لے آتے ہیں۔ خیر ناظرین، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے 12 ربیع الاول والے دن، بلکہ یہ بھی بتاتا چلوں فتاوی رضویہ ان کی اعلیٰ حضرت کی، اس کے اندر لکھا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہی ہے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ غنیۃ الطالبین کا مطالعہ کریں گے، اس کے اندر لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے۔ اگر آپ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرحیق المختوم کا مطالعہ کریں گے، اس کے اندر لکھا ہے محبوب علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اگر جس بندے نے ریاضی یعنی میتھ نکالا، جس کو میتھ بولتے ایک وقت ریاضی بولتے تھے، اس بندے نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یعنی ولادت کے اندر اختلاف ہے۔ امام نبی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول والے دن یعنی 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، یعنی 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین سے ملاقات کر لی۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں کہ اس 12 ربیع الاول والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی کیفیت کیا تھی۔ تو ناظرین، یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی اور 4462 نمبر حدیث ہے۔ تو آئیے وہ ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلے وہ حدیث کی عربی بات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما سقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة علیہ السلام وكرب اباه فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا ابتاه اجاب ربا دعاء يا ابتاه من جنت الفردوس مأواه يا ابتاه الى جبريل ننآه فلما دفن قالت فاطمة علیہ السلام یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ چلیے اس حدیث کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی خراب تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی واہ کربا ابا، آج میرے ابو کو کتنی پریشانی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لیسا علی ابی کا کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج کے بعد تیرے ابو کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر الفاظ کے حدیث کے فلما مات قالت یا ابتاہ اجاب ربا دعاء یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ۔ نبی اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان نے رب کے بلاوے کو قبول فرما لیا اور رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ اور اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں ہائے ابا جان، آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر جنت الفردوس کے اندر آپ چلے گئے ہیں۔ تو اگلا الفاظ جو ہے وہ یہ ہے، یہ بھی ہم پڑھتے چلیں، جو اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں فلما دفن قالت فاطمہ علیہ السلام یا انس اطابت انفسکم، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پیارے انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کیسے دل کر پڑا، آپ نے میرے ابو جی کو قبر کے اندر اتار دیا۔ یقین مانیے یہ حدیث ہے
صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 4462 نمبر، اور حدیث کا مطالعہ کریں۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت کیا تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تلوار نکالی ہوئی ہے، اور کیا فرما رہے ہیں، کہہ رہے جس بندے نے یہ بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کے ساتھ ملاقات کر لی، میں اس بندے کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بٹھا رہے ہیں، لیکن پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھ نہیں رہے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا ہے۔ وہ خطبہ آج تک بریلوی مولوی نے نہیں سنایا کسی کو۔ خطبہ کیا دیا ہے، چلے وہ ہم خطبہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ بندہ ان مولوی سے جا کے پوچھو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ عوام الناس کے اندر کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ ناظرین میں عربی پورا پڑھ دی ہے خطبے کی، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ پڑھا ہے آپ ترجمے کے ساتھ خود پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی اس چیز کا پتہ چلے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔